اللہ اکبر، مائیں ہوتی ہیں یار، ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی اکبر کی ماں نے نیا سا جوڑا نکالا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنی ماؤں کی بھی باتیں یاد کر لو۔ آج کل ہماری بھی مائیں میں، ہم بھی جب بچپنے کے عالم میں تھے، ہم بھی جب چھوٹے سے تھے، ہماری بھی ماں مارکیٹ لے کے جایا کرتی تھی، دکان پر، جس دکان پر لے کر کے جایا کرتی تھی، 10 جوڑے جسم پر لگا کر کے دیکھتی تھی کہ میرے بچے کو سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر سے لگاتی ہے، ادھر سے لگاتی ہے، 10 جوڑے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، جو پسند آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے بیٹے پر وہ لیتی ہے۔ ہماری مائیں ہمیں بار بار چپل پہنا کر کے دکھاتی ہے میرے بیٹے کے پیر میں سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی اپنی ماں کو دکان پر نہیں لے گئے ہیں، کبھی شاپ پر نہیں لے گئے ہیں، کبھی ماں کو پسند کا جوڑا نہیں دلایا ہے۔ ہم صرف بیٹیوں کو پسند کے جوڑے دلاتے ہیں۔ مائیں بہنیں ترستی رہتی ہیں، مائیں بہنوں کو بس پیسے دے کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ لوگوں، ماں کے احسانات کو یاد کیا کرو۔ تم کیوں بھول گئے ماں کے ان احسانات کو؟ جس ماں نے تمہارے لیے بھوکا رہ کر کے پوری پوری رات جاگ کر کے تمہیں نیند چین کی نیند سلایا ہے۔ جب تم سو جایا کرتے تھے، تمہاری ماں تمہارے ہاتھ پیر دبایا کرتی تھی۔ جاڑوں کی سرد راتوں میں جب تم نے کسی دن پانی مانگا تھا، ماں مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی دے دے، تو ماں نے اپنا گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر کے تمہیں پانی دیا تھا، جبکہ پانی موجود تھا، لیکن ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ماں نے تمہیں وہ پانی نہیں دیا تھا، تازہ پانی نکال کر کے دیا تھا۔ لوگوں، ہم ماں کے احسانات کو کیوں بھول گئے؟ یاد کرو اپنے بچپنے کو۔ ایک مرتبہ رات میں جب تمہیں بھوک لگی تھی تو تم نے کہا تھا، ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تیرے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا، ماں نے جاڑوں کی سرد راتوں میں اپنا بستر چھوڑ کر کے تجھے کھانا بنا کر کے دیا تھا۔ آج ہم ماں کے احسانات کو بھول گئے۔ ایک مرتبہ تم نے کہا تھا، ماں میرے سر میں درد ہے، ماں نے پوری رات تیرا سر دبایا تھا، تجھے چین کی نیند سلایا تھا، اپنے نیند کو تیری نیند پر قربان کر دیا تھا۔ ہم کیوں بھول جاتے ماں کے احسانات کو؟ ہم کیوں بھول جاتے باپ کے احسانات کو؟ آج ہم اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ کا تابا جا رہے ہو کام پر، پڑوسی کے بچے نے بہت اچھا جوتا پہنا ہے، ابا مجھے بھی ویسا جوتا پہننا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے پاس تیرے اتنے پیسے نہیں تھے، تیرے باپ کی اتنی کمائی نہیں تھی کہ خرچے کے علاوہ تجھے اچھے جوتے پہنا سکے، لیکن تیرے باپ نے فیکٹری میں جا کر مالک سے کہا تھا، مالک مجھے آج زیادہ پیسے دے دینا۔ مالک نے کہا تھا، تم کبھی پیسے زیادہ نہیں دیتے ہو، آج ایسی کون سی مصیبت آن پڑی ہے تم پیسے لے رہے ہو؟ تو باپ نے کہا تھا، باپ نے کہا تھا، مالک میرے بیٹے نے اچھے جوتے پہننے کی خواہش کی ہے، لہذا میں اپنے بچے کے لیے اچھے جوتے لے کر کے جاؤں گا، اوور ٹائم کر کے تمہارے پیسے ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، باپ کے احسانات کو بھول گئے۔ یہ مائیں ترستی ہیں دوائیوں کے لیے، آج ہم ان کو دوا دلانے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ماؤں کے بستروں کے نیچے دوائیوں کے پرچے رکھے رہتے ہیں۔ ماں بچے کی سخت زبانی کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں گی، اگر مائیں کہتی ہے کہ بیٹے میری دوائی ختم ہو گئی، دوائی کا پرچہ رکھا ہے جا لیا، تو یہ بیٹے نوجوان بیٹے کی جواب دیتے نظر آتے ہیں، ارے تمہاری دوائیوں کا خرچہ پورا کرو، یا اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرو، یا پھر گھر کا خرچہ چلاؤ، قسم خدا کی ایسے جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ ہم باپ کے احسانات کو کیوں بھول گئے؟ ارے باپ نے 3 اینٹیں پرانی چپل میں گزاری ہے، باپ کی چپل میں چھید ہو گیا ہے، لیکن تمہیں ہر عید میں نیا جوتا پہنایا ہے، تمہیں ہر عید میں نیا کپڑا پہنایا ہے۔ قسم سے آپ نے بھٹا دیا ہے ماں باپ کی عظمت کو، آپ بھول گئے ہیں ماں کی عظمت کو، آپ بھول گئے ہیں ماں کی ممتا کو، لیکن ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ قسم خدا کی، ماں نے تمہارے آخری دن تک تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں، اگر تم گھر آنے میں لیٹ ہو جایا کرتے ہو، سارے لوگ سو جاتے ہیں لیکن ماں کو نیند نہیں آتی ہے، بیٹا پردیش میں رہتا ہے، بیٹے کو بخار آتا ہے، جب تک کہ ہم کسی کو بتائیں نا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ماں کا دل اللہ نے ایسا بتایا ہے، بتاؤ یا مت بتاؤ، ماں اگر تم بخار میں پریشان ہو تو ماں کی ممتا، ماں کا دل یہاں تڑپنے لگتا ہے، صبح اٹھ کر کے کہتی ہے، کوئی میرے لال کو فون لگا کر کے دے دو تاکہ میں اپنے لال سے معلوم تو کر لوں آخر اس کو کیا پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، مائیں بچوں کا حال پردیشوں میں بھی جانتی ہے، لیکن بچے ہیں کہ ماں کا خیال نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بچے جب بڑے ہو جایا کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی گالیاں ماں کو بکتے ہیں، کتنا الٹا سیدھا باپ کو کہتے ہیں، نہ جانے کتنے باپ دوپہر کی دوپہری پیڑوں کے سائے میں گزارتے ہیں، نہ جانے کس کے چبوترے پر گزارتے ہیں۔ ہم نے پوچھا، وہ بوڑھے باپ ذرا یہ تو بتا دے، تیرا گھر تو بڑا عالیشان ہے، تو رات دوپہر کی دوپہری میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو باپ کہتا ہے، ماں میرے گھر میں کسی کو میری ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بوڑھے باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اپنا ٹائم پاس کر دیتے ہیں، کھانسی آتی ہے لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنے
बाबा कोल्ड बहुत छोड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आपको बताता हूँ, एक माँ की रिवायत में आपको बताता हूँ, एक नौजवान ने अपने बीबी के कहने पर अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ाया। अल्लाह अकबर। जब माँ का इंतकाल होने के आया तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे से आज मेरी मुलाकात करा दो। अल्लाह अकबर। जब मुलाकात के लिए आए हैं ना बेटा आया है, तो माँ ने सिर्फ एक बात कही थी, एक बात कही थी बेटे से, सिर्फ एक बात कही थी, मेरे लाल तूने मुझे ओल्ड हाउस छोड़ दिया था, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ए मेरे लाल बस इतना चाहूंगी, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, तूने मुझे ओल्ड हाउस छोड़ा, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुझसे शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, बस एक बात कहना चाहूंगी, माँ बता तो सही कौन सी बात है। बेटा कहता है बोलना माँ क्या बात है। तब माँ ने कहा था बेटे इस ओल्ड हाउस में पंखे कुछ खराब हैं, कुछ है नहीं, लिहाजा लोगों को गर्मी लगती है, ए मेरे बेटे तू इसके पंखों को सही करा दे, ये इसमें नए पंखे लगवा दे, तेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो बच्चा कहता है माँ अरे तू तो इस ओल्ड हाउस से निकल रही है, तेरा तो इंतकाल का वक्त आ गया है, लिहाजा तू पंखों का क्या करेगी। तो माँ ने कहा था बेटे मैं अपने लिए पंखे नहीं कह रही हूँ, मुझे पंखों की अब जरूरत नहीं, मैं तो मर के कब्र में चली जाऊंगी, लेकिन मेरे लाल मैं इसलिए कह रही हूँ कल खुदा ना खास्ता तेरे बेटे तुझे वो बहुत छोड़ कर जाएंगे, मेरे लाल जब तुझे डरने लगेगी तब तेरी माँ कब्र में तड़पती रहेगी। लोगों के याद रखो ये माएँ हुआ करती है, ये बाप हुआ करते, तुम इनकी अजमत को भूल गए हो, लेकिन माएँ तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ती है, तुम भूल जाओगे माएँ नहीं छोड़ती है। आप हजरत अली अकबर की माँ ने जोड़ा निकाला है, हजरत अली अकबर की माँ ने जब नया जोड़ा निकाला है तो हजरत अली अकबर कहते हैं माँ ये नया जोड़ा ना निकाल, बल्कि कोई सफेद कपड़ा हो तो मुझे दे दे, कोई सफेद मेरे कपड़े हो तो दे दे। माँ ने पूछा बेटे सफेद क्यों पहनेगा, तो कह रहे थे हजरत अली अकबर मैंने अपने बाबा हुसैन से सुना है कि नबी को सफेद जोड़ा बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सफेद जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया है और हजरत इमाम हसन का अमामा लगाया है, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में पकड़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर डाली है। लोगों जरा आप सुनना, हजरत अली अकबर की माँ कहती है और खानदान नबुव्वत की शहजादियों जरा आओ देखो तो सही मेरा बेटा तैयार हो गया है, मेरा बेटा दूल्हा बन गया है, जरा देखो कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। तब खानदान नबुव्वत की शहजादियां एक एक करके निकल करके आती हैं। सबसे पहले जो निकल करके आई हैं वो हजरत अली शेर खुदा की बेटी हजरत ज़ैनब निकल करके आई हैं, और तन्हा नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ अपने दो बच्चे और मोहम्मद को लेकर के आई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में पीछे से हजरत ज़ैनब कहती है अली अकबर की कहाँ की तैयारी है। तब उनकी माँ हजरत अली अकबर की माँ कहती है मैदान जंग में मेरा बेटा जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने कहा था सुनो तुम्हारा अली अकबर पहले नहीं जाएगा बल्कि मेरे दोनों शहजादे और मोहम्मद पहले जाएंगे। अभी बात चल ही रही थी कि पीछे से हजरत इमाम हसन की जौजा हजरत कासिम की अम्मी आ जाती हैं, अपने बेटे कासिम को लेकर के आती हैं। अली अकबर कहाँ जाने की तैयारी है। अली अकबर की माँ जवाब देती है मैदान जंग में जाने की तैयारी है। तो कहा सुनो न तुम्हारा अली अकबर जाएगा न तुम्हारे और मोहम्मद जाएंगे बल्कि मेरा कासिम पहले जाएगा। अभी बात चल ही रही थी कि इमाम हुसैन की जौजा मोहतरमा हजरत शहरबानो आ जाया करती है। 6 माह के नन्हे अली असगर को लेकर के आती है। अली अकबर कहाँ की तैयारी है। अली अकबर कहते हैं मैदान जंग में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत शहरबानो कहती है सुनो न तुम्हारा अली अकबर पहले जाएगा न तुम्हारे और मोहम्मद पहले जाएंगे न तुम्हारा कासिम पहले जाएगा, मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है लिहाजा मेरा बेटा पहले जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी बात चल ही रही थी कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पीछे से आ जाते अली अकबर देर क्यों कर दी। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर कहते हैं आका मैं तो जाने वाला था, अब मैं तो जा रहा था कि ये लोग आपस में मशवरा कर रही पहले कौन जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर अब तुम जाओगे। मेरे आका इमाम अली अकबर जैसे ही घोड़े पर सवार हुए हैं कि हजरत सकीना ने हाथ पकड़ लिया है। हजरत सकीना फरमाती है मेरे भाई अली अकबर जरा रुक तो जा, एक मर्तबा जरा मुझे अपने अब चल करके तो दिखा दे। अली अकबर कहते हैं बहन चल कर दिखाने में क्या होगा। तब कहते हैं सुगरा की बात को याद कर ले, जब तू आ रहा था मदीने से तो सुगरा ने कहा था मेरे भाई तेरी चलाई मुस्तफा से मिलती है, तेरी रफ्तार मुस्तफा से मिलती है, तेरी गुफ्तार मुस्तफा से मिलती है, तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। अली अकबर आज तू जाएगा तुझे चलती हुई देखूंगी, नाना मुस्तफा को याद कर लूंगी। अल्लाह अकबर। कबीरा चला करके दिखाया है। हजरत अली अकबर अब घोड़े पर बैठ गए हैं। अपने बहनें हुआ करती हैं, कसम खुदा की कभी बहनों के भी प्यार को समझ लिया करो। हम तो अभी शादी करके अलग हो जाया करते हैं, बहनें तड़पती रहती हैं, न जाने कितनी ईदें निकल जाया करती है
لیے ہم بہنوں کے گھر نہیں جایا کرتے ہیں. ہم کو اپنی سسرال جانے کا ٹائم مل جاتا ہے لیکن ہم بہنوں کے گھر نہیں جایا کرتے ہیں. لوگوں یاد کرو یہ بہنیں وہی ہوا کرتی ہیں. اگر ماں نہیں ہوتی ہے تو بہن ماں سمجھ کر کے پالتی ہے. یہ وہ بہنیں ہوا کرتی ہیں. اگر بھائی کو کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ماں نہیں ہے تو بہن سب سے زیادہ بگڑ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. آج تم اپنی بیویوں کو نہ جانے کے لیے کتنے عمدہ جوڑے لا کر کے دیتے ہو لیکن یاد رکھو یہ تمہاری بہنیں ہیں تم انہیں ایک دوپٹہ بھی لا کر کے نہیں دیتے ہو. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب کسی بھائی کسی بہن کا بھائی انتقال کر جاتا ہے تو بہنیں قدموں سے لپٹ کر کے اس طریقے سے روتی ہیں بھائی صرف تو ہی قبرستان نہیں جا رہا ہے بلکہ تو ہماری تمام حسرتیں اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. ہماری تمام تمنائیں اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. اور میرے بھائی سب کے بھائی اپنی بہنوں کے یہاں جائیں گے. میرے بھائی آج تم قبرستان جا رہا ہے ہمارے پاس کون آئے گا. کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کے بھائی پردے میں رہتے ہیں عیدیں آتی ہیں وہ آپ کو کسی سے خوشی کا اظہار نہیں کرتی بلکہ روم میں جا کر دوپٹے سے سر رکھ کر کے رو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ بہنیں ہوا کرتی ہیں کبھی بہنوں کے بھی پیار کو سمجھ لو. اللہ اکبر. کبیرہ حضرت علی اکبر کی بہن سکینہ نے کہا تھا میرے بھائی اب ذرا تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں بہن یہ کیوں کہہ رہی ہو تیرا چہرہ نانا مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے. تیرے چہرے میں بڑا حسن ہے. تیرے چہرے میں بڑا جمال ہے. اے میرے بھائی کسی بد نظرے کی نظر تجھے نہ لگ جائے. اللہ اکبر. اب امام علی اکبر نے اپنے چہرے کو امامے سے ڈھانپا ہے اور ڈھانپنے کے بعد جب میدان کارزار میں گھوڑا دوڑایا ہے اور گھوڑا دوڑانے کے بعد علی شیر خدا کے شیر کا شیر امام حسین کا شیر اب تلوار لے کر کے جب پڑا ہے ابھی ڈھانٹا لگا ہوا تھا کہ ہوا سے ڈھانٹا ہٹ جاتا ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے. یزیدی تھرا جاتے ہیں اور جیسے ہی یزیدی تھرا کر کے پیچھے کو ہوتے ہیں عمر بن سعد کہتا ہے وہ یزیدیوں اور میرے ساتھ یہ تم کیا ڈر گئے. تب یزیدیوں نے کہا تھا عمر بن سعد ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم حسین سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن حسین کے نانا مصطفیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کبیر عمر بن سعد کہتا ہے کہاں ہے نانا مصطفیٰ. حسین کے نانا کہاں ہے. کہا یہ تو سواری پر آئے ہیں تو یہ حسین کے نانا ہے. عمر بن سعد کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا انہیں طلحہ کا بیٹا تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رکھا تھا. تب کہنے لگا لوگوں تم دھوکے میں مت آنا یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں یہ علی اکبر ہیں یہ حسین کے شہزادے ہیں لہذا یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ نہیں ہے. اب امام علی اکبر کے مقابلے میں ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے. 41 یزیدیوں کو میرے آقا امام علی اکبر نے واصل جہنم کر دیا ہے. اللہ اکبر. کبیرہ یزیدیوں میں میٹنگ ہونے لگی. جب میٹنگ ہوئی ہے نا تو کسی نے کہا تھا کہ ان کو اس طریقے سے تو نہیں مارا جا سکتا اس طریقے سے تو شہید نہیں کیا جا سکتا لہذا اگر ان کو شہید کرنا ہے اگر ان کو مارنا ہے اگر ان پر فتح پانا ہے تو یاد رکھو اتنا کہہ دینا کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے پھر سے آئے نا تو ان کو مدینے کی یاد دلا دینا کیونکہ ان کا مدینے میں کوئی بڑا قیمتی سامان رہ گیا ہے. اللہ اکبر. کبیرہ. مدینے میں حضرت سغرا تھی. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تھا امام علی اکبر آئے ہیں میدان میں. اب جیسے ہی میدان میں آئے ہیں کہا جیسے ہی مدینے کی بات کہیں گے تو کسی ایک تیز تیر انداز کو تیار رکھنا تاکہ جیسے ہی وہ مدینے کی طرف دیکھیں اور یہ نیزہ مارے اور نیزہ ان کے جا کر کے ٹکرا جائے. اگر نشانہ کیوں کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو سنان کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کیونکہ سنان نیزہ پھینکنے میں بڑا تیز تھا. اللہ اکبر. جیسے ہی علی اکبر میدان کارزار میں دوبارہ آئے ہیں لڑ رہے ہیں تو کسی یزید نے کہا تھا او علی اکبر دیکھ تیرے مدینے سے کوئی آ رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی مدینے کا نام آیا ہے حضرت علی اکبر کو اپنی بہن سغرا کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے سغرا میں تجھ کو 7 محرم کو لینے کے لیے آؤں گا. اگر 7 کو نہیں آیا تو سغرا نے کہا تھا میرا 10 کو خطاب کو مل جائے گا. یہ بات کی تھی یہ بات یاد آئی تھی کہ مدینے کی طرف پلٹ کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی مدینے کی طرف پلٹ کر کے دیکھا ہے ایک سنان نے نیزہ مارا ہے. نیزہ دلک کو چیرتا ہوا سینے کو چیرتا ہوا پھٹ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. اب میرے آقا امام علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. گھوڑے سے تشریف یوں نیچے لاتے ہیں جیسے قرآن سے رہت سے قرآن زمین پر تشریف لا رہا ہے. اللہ اکبر. کبیرہ. آپ کا گھوڑا بڑا وفادار تھا. آپ کے گھوڑے نے پیر آگے بڑھائے ہیں سر کو پاس میں کیا ہے اور گھوڑا کہتا ہے علی اکبر میری پشت پر ایک بار سوار ہو جاؤ تم کو تمہارے نانا مصطفیٰ کے مدینے پہنچا دیتا ہوں. میرے آقا علی اکبر کہتے ہیں نانا مجھے مدینے اب نہیں جانا ہے. بہن سغرا کو کیا جواب دوں گا میں وعدہ کر کے آیا تھا تو لہذا جواب کیا دوں گا. اللہ اکبر. گھوڑا کہتا
ہے کہ علی اکبر میری پشت پر سوار ہو جاؤ، خیمے تک تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ علی اکبر کہتے ہیں جب تک میں شہید نہیں ہو جاؤں گا میں اپنے ابا کو منہ کہہ دکھاؤں گا، لہذا میں یہیں پر شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، گھوڑے کو ہٹا دیا ہے، اب آواز لگاتے ہیں یا ابا ادرکنی یا ابا، یا ادرکنی یا ابدا، اے میرے آقا میرے ابا حضور مجھے پکڑ لیجئے، مجھے سنبھال لیجئے۔ میرے آقا امام علی مقام بوڑھے ہیں، 56 سال کے ہیں میرے امام حسین، اپنی کمر کو ٹیک لگا کر کے اٹھتے ہیں اور اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، میرے بیٹے علی اکبر کہاں ہو؟ تو علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے صبح جہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھی تھی میں وہیں پر ہوں۔ اللہ اکبر، آقا امام حسین آئے ہیں، اپنے سر اپنی گود میں امام علی اکبر کے سر کو رکھا ہے، اور سر کو رکھنے کے بعد دیکھتے ہیں نیزہ پورا لگ چک گیا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ نیزہ مجھے بڑی تکلیف دے رہا ہے، بڑی زور سے چبھ رہا ہے، بابا اس نیزے کو نکال دو۔ اب میرے آقا امام حسین کہتے بیٹے اگر نیزے کو نکالوں گا اب تیرے منہ سے آگ کی آواز نکل گئی تو بیٹے میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری میری قربانی منہ پر مار دے۔ علی اکبر کہتے بابا ایک قربانی مینا میں بھی ہوئی تھی کہ علی اصغر کے حضرت اسماعیل کے قلب پر چھری چلائی گئی تھی، وہاں ان کے صبر کا امتحان تھا۔ آج کربلا میں علی اکبر کے صبر کا امتحان ہے، اب آپ نیزے کو نکالیے، میں وعدہ کرتا ہوں اف تک نہیں کہوں گا۔ مگر میرے آقا امام حسین کہتے بیٹے تکلیف بہت ہے، لہذا تو ایسا کر اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا دے اور اپنی مٹھیوں کو تیزی سے داب لے، کہیں ایسا نہ ہو تیری آہ نکل جائے۔ آقا امام علی اکبر اپنی زبان کو دباتے ہیں اور اپنی مٹھیوں کو تیزی سے بند کر لیتے ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام نے ایک پیر زمین پر رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑا ہے، اور نیزے کو بھی نکالنے کے لیے پکڑا ہی ہے کہ زمین تھرا جاتی ہے۔ زمین کہتی ہے حسین تم حسین ہو میں زمین ہوں، ایسا مت کرنا، اگر ایسا کر دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا حسین، ایسا مت کرنا۔ میرے آقا امام حسین زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور مارنے کے بعد کہتے ہیں زمین جب میرا بیٹا کلیجہ چروانے کو تیار ہے، میں نیزہ نکالنے کو تیار ہوں، تو کون ہوتی ہے جو بیچ میں آتی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہا تھا میرے آقا امام علی مقام نے نیزے پر ہاتھ رکھا ہے، پیروں کو زمین پر، ایک پیر کو زمین پر رکھا اور ایک پیر کو علی اکبر کے سینے پر رکھ کر کے کہا بیٹے علی اکبر آہ نہ نکلنے پائے، زبان کو دانتوں کے تلے دبا لینا، مٹھیوں کو تیزی سے بند کر لینا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ذرا ملاحظہ تو کریں۔ آج ہماری اولاد کی سوئی چپ جاتی ہے، بچہ الگ روتا ہے، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، آج ہماری اولاد کا سر پھٹ جاتا ہے، اتنی تکلیف بچے کو ہوتی ہے اتنی تکلیف ماں باپ کو بھی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، صرف سوئی لگنا برداشت نہیں کرتے۔ میرے آقا امام حسین نے اپنے شہزادے کے بلب شہزادے کے جگر سے تیر کیسے نکالا ہوگا، ذرا ایسی کریں، ذرا تصور تو کریں کہ کس طریقے سے تیر نکالا ہوگا۔ امام پاک نے کہا تھا بیٹے تو مٹھیوں کو تیزی سے بند کر لے، دانتوں کو زبان کو دانتوں کے تلے دبا لے۔ اب میرے آقا امام حسین نے نیزے پر ہاتھ رکھا ہے اور نیزے کو جھٹکے کے ساتھ نکالا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کلیجے کے ٹکڑے باہر آ جایا کرتے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے امام حسین نے دیکھا ٹکڑے باہر آ گئے، میرے آقا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہو، لیکن علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، علی اکبر مسکرا رہے ہیں۔ کہا بابا آپ ڈر رہے تھے کہ میں کچھ کر دوں گا، دیکھو آپ کا شہزادہ، دیکھو آپ کے شہزادے نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر، اب امام حسین کہتے ہیں بیٹا میرے بیٹے تو قرآن کی تلاوت کر، مٹھیاں بندھی ہوئی ہیں، اب کہا کہ چل تجھے خیمے کے پاس لے چلتے ہیں۔ اب حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ مجھے نہ اٹھائیے، صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے آپ تھک گئے ہیں، مجھ جوان آدمی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، وہ میرے بابا مجھے ایسے ہی رہنے دیجیے۔ میرے آقا امام حسین کہتے ہیں نہ بیٹے تجھے خیموں تک تو جانا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، آقا امام حسین کہتے ہیں بیٹے مٹھیوں کو میچ لے اور پھر قرآن کی تلاوت کر، جو میں نے آج تک تجھے پڑھایا ہے آج سنانے کا وقت آ گیا ہے میرے بیٹے، آج تو سنائے گا۔ اللہ اکبر، جب آقا حضرت علی اکبر قرآن حضرت امام حسین کو سنا رہے ہیں، اس انداز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میرے آقا امام حسین نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پر اٹھایا ہے۔ امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،
अल्लाह अकबर, इधर कुरान की तिलावत कर ही रहे थे कि आधी रास्ता में पहुंचे हैं, बहुत खुश होने लगे हैं। इमाम हुसैन ने नजरें चुरा ली हैं, इमाम हुसैन के उधर को मुंह फेर लिया है। अली अकबर कहते हैं बाबा मुंह क्यों फेर रहे हो, अपने हाथ से मुंह इधर करते, बाबा मुंह ना फेरो। बाबा आप ये सोच रहे हैं कि आपका अली अकबर आपसे पानी की तलब कर लेगा? ना ना बाबा, अली अकबर पानी नहीं मांगेगा, मर जाएगा, पानी नहीं मांगेगा। और लोगों मरने वाले को कितनी पानी की जरूरत होती है ये तो सिर्फ मुर्दा ही बता सकता है। किताबों में आया है मरना जो हालत निजाम में हो उसको पानी पिलाया करो, अगर 7 समंदर का भी उसको पानी पिला दोगे तो उसकी प्यास पूरी नहीं हो पाएगी। कहा अगर पी ना पाए तो उसके मुंह में डाल दिया करो, ये भी ना हो सके तो फिर भीगा हुआ कपड़ा उसके होठों पे लगा लिया करो, क्योंकि मरने वाले को पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम आली मकाम के शहजादे को पानी की कितनी जरूरत होगी। 3 दिन से पानी नहीं पिया, लड़ते लड़ते भी दाल हो गए, शहीद होने के करीब हैं, मुट्ठियां बंधी हुई हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका इमाम आली मकाम लेकर के जा रहे हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे मुट्ठियां खुलने लगी, इमाम पाक समझ गए कि मेरे बेटे की रूह बर्बाद कर रही है। अब आगे का कुरान इमाम हुसैन पढ़ने लगते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं और जैसे ही हाथ ढीले पड़ते हैं इमाम समझ जाते हैं कि मेरा बेटे की रूह कफ़स हुजूरी से परवाज कर रही है, शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर, 56 साल का बूढ़ा बुजुर्ग को हाथ पूरा पाक मरता है तो बेटे की कमर टूट जाया करती है। यहाँ तो बूढ़े आदमी का एक जवान बेटा शहीद हो रहा है, बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर, में जिक्र तसव्वुर